بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اذان کے وقت صرف یہ ایک کام کر لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تنگ دستی کو اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی میں تبدیل دے گا۔ محترم ناظرین، اذان تو ہم روزانہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت مانیں کہ جب اذان ہوتی اور اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھتے ہیں، کسی سے باتیں کرتے ہوتے ہیں، یا پھر اذان پر دھیان نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں مگن رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے، اور اذان کے وقت میں کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں گے تو آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی اور آپ مال و دولت ہو جائیں گے۔ ناظرین، بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آپ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اذان کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہم سب کو اذان کے الفاظ دہرانے چاہیے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے اگر اذان کو ہم دہرا دیتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک مسلمان کے ذہن میں آتے ہی ہوں گے۔ تو آئیں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کی زبان میں اذان ان الفاظوں کو کہا جاتا ہے جن سے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، مسجد میں آئیں اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان و اقامت کہتے سنا کرو تو جس طرح وہ کہتے ہیں تم بھی کہو، اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ یہ سن کر خواتین عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو یہ تو صرف عورتوں کے لیے تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے 2 گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قدم قدم پر گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اذان ہو تو ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں دہرا لیتے ہیں تو عورتوں کو 1 کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی اور 1,000 درجات بلند ہوگی اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کو اس کا 2 گنا ملے گا۔ تو سوچیں جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت ہم کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ واضح ہے کہ اذان در حقیقت نماز کے لیے اعلان ہے۔ اصل عبادت نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا یا اذان کا جواب دینا ہے جو عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، لہذا اذان سن کر نماز میں مشغول ہونا یا اذان کا اصل جواب دینا ہے جو شرعاً واجب اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ دہرانا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل ہیں۔ نمبر 1 وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے۔ نمبر 3 وہ جو اذان سنے اس کا جواب نہ دے۔ نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ زبان سے اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ دہرائے جائیں، اور جو آواز مؤذن کہے وہی الفاظ دوبارہ کہنے چاہیے۔ اذان مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھیں۔ اذان کے بعد کی پڑھ لیں اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ وہ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو کر رہے ہیں اسے وہی روکیں اور اذان کو پورا سنیے اور دہرائیے۔ جانتے کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں
اور آزان ہو رہی ہو تو آپ قرآن کی تلاوت روک دیں اور اذان سن کر دہرائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچ و وچار کرنے لگے۔ لوگوں نے اپنی الگ الگ رائے پیش کی۔ کچھ صحابہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ سنے جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا اب نماز کے وقت تم یہی الفاظ بلند آواز سے ادا کیا کرو، چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک کے لیے اذان بن گئے جو پوری دنیا میں ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ اس بات سے پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ دنیا میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذان پڑھنے والوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک ساری چیزیں جیسے انسان، جن اور دوسری مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دے تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جنت سے بڑھ کر اور کون سا خزانہ ہو سکتا ہے۔ لہذا جب بھی اذان ہو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے اذان سننے اور اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب کی امید رکھتے ہوئے 7 سال تک اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں گے تو اس پر ضرور قرآن اندازی کریں گے۔ اگر وہ جان لے کہ نماز کے لیے اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں۔ اگرچہ وہ سمجھ لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہو، اگرچہ انہیں سر کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان جو دعا پڑھی جائے مسترد نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ سے بیان کرتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنے بکریوں کو لیے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن واس بلکہ تمام چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ، اللہ پاک ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔